بوٹنک گارڈن ابتدا سے آج کل انشے سیریل 18واں انشا شارق علی ویلیو ورسٹی کیمبرج یونیورسٹی کا بوٹنک گارڈن دیکھنے کی تجویز پروف کی تھی۔ تکلف میں انکار ممکن نہ تھا۔ وہاں پہنچے تو تکونے کشادہ گلاس ہاؤس کی دلکش عمارت اور اس کے سامنے پھیلے ہوئے باغ کے حسن نے بوریت کو بشاشیت میں بدل دیا۔ ہر طرف صحت مند درخت اور نایاب پودے، دلکش پھولوں اور حسین سبززار نے جلد ہی ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ مرکزی گلاس ہاؤس کی سمت جاتی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے زن نے کہا، بظاہر تو ہماری دنیا اور موجودہ دور تشدد سے پر دکھائی دیتا ہے۔ پروف بولے، شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ ہم انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ پرامن دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 2500 سالہ معلوم انسانی تاریخ میں سلطنتیں سب سے زیادہ بااثر سیاسی تنظیم کے طور پر ابھری ہیں۔ طویل عرصے تک تو یہ غیر جمہوری تھیں۔ عام طور پر ایسی سلطنتیں عوام کی بغاوت سے ختم نہیں ہو پاتی تھیں، یا تو خود اقتدار پر قابض طبقے کی آپس کی نا اتفاقی یا پھر کوئی بیرونی حملہ ان کے زوال کا سبب بنتا تھا۔ ایسی سلطنتیں وسائل پر قبضے کے لیے جنگیں کرتی تھیں۔ اب یہ جواز باقی نہیں رہا۔ مادی وسائل پر قبضے کے لیے موجودہ تاریخ میں شاید آخری جنگ کی سب سے بہترین مثال عراق کا کویت پر حملہ تھا۔ اگر تمام کویتی شیوخ راتوں رات فرار ہو بھی جاتے تو قابض فوج تیل کے ذخائر پر قبضہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کر سکتی تھی، لیکن عالمی جمہوریت کے دور میں قانونی طور پر یہ ممکن نہ تھا۔ بعض مفکرین کے خیال میں جمہوریت کا فروغ امن کی ضمانت ہے۔ جمہوری سوچ رکھنے والے عوام اور ایسی منتخب حکومتیں جنگ کی حمایت نہیں کرتی۔ گلاس ہاؤس کے اندر پہنچے تو معلوم ہوا کہ 40 ایکڑ پر پھیلا یہ باغ کیمبرج کی دوسری قدیم عمارتوں کے مقابلے میں نسبتاً حال ہی میں قائم ہوا ہے، یعنی 1831 میں۔ یہاں اس قدر خوبصورت اور مختلف پودوں اور پھولوں کا ذخیرہ موجود ہوگا ہمیں اندازہ نہ تھا۔ ایسے لوگوں کی گہمہ گہمی نظر آئی جو گھریلو باغبانی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ قریبی بینچ پر بیٹھے تو پروف نے بات جاری رکھی۔ موجودہ دنیا میں اقتصادی اعتبار سے سب سے بدحال بر اعظم افریقہ ہے۔ معاشی مشکلات کے باوجود وسائل پر قبضے کے لیے دو ملکوں کے درمیان یہاں بھی طویل جنگ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگرچہ سول خانہ جنگی اور علاقائی بغاوتیں بہت عام ہیں، لیکن باقاعدہ دو ملکوں کے درمیان وسائل کے لیے طویل جنگ کی مثال موجود نہیں۔ مرکزی گلاس ہاؤس سے باہر نکل کر آوارہ گردی کی تو پتہ چلا کہ اس باغ میں چھوٹے بڑے کئی اور گلاس ہاؤسز بھی موجود ہیں۔ ان تک جاتی نایاب درختوں اور پودوں سے آراستہ پگڈنڈیاں اسے مزید دلچسپ بنا دیتی ہیں۔ آج کیونکہ اتوار تھا اس لیے باغ میں داخلہ بھی مفت تھا اور ساتھ ہی مفت گائیڈڈ ٹور کی سہولت بھی، لیکن ہم تو اپنے طور پر گھومنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ جیک نے پوچھا، اور جنگ نہ ہونے کی سب سے مؤثر وجہ؟ کہنے لگے، ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی دنیا میں جنگ نہ ہونے کی سب سے زیادہ مؤثر وجہ ہے، لیکن اس بنیاد پر قائم امن کا ایک تاریک اور تشویشناک پہلو بھی ہے۔ کسی ممکنہ اتفاقی حادثے کی وجہ سے ایٹمی جنگ کی تباہی سے دوچار ہو جانا انتہائی ہولناک ثابت ہوگا۔ گویا ایک طرح سے نوبیل امن انعام کے حقدار ایٹم بم ایجاد کرنے والے سائنسدان ہیں بھی اور نہیں بھی۔
خریدنا تو کچھ نہ تھا، پھر بھی ہم نے بوٹینک شاپ کا چکر ضرور لگایا۔ باغ کے کیفے میں پہنچے تو بیٹھنے کا آرام دہ انتظام اور طرح طرح کے سینڈوچ اور مشروبات بھی، لیکن قیمت ذرا زیادہ۔ خوش قسمتی سے ادائیگی پروف نے کی۔ ان ساری دلچسپیوں کی موجودگی میں ہمیں کئی گھنٹے گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔